السلام علیکم، کیسے آپ دوست؟ ابھی جو ہے وہ آپ کا بھائی جا رہا ہے کٹنگ کروانے، کٹنگ نہیں بلکہ میں ٹینٹ کروانے جا رہا ہوں، اور دیکھتے ہیں آج ٹینٹ ہوتی ہے ہماری، کیسا رزلٹ نکلتا ہے، اس میں سے کیا نکلتا ہے اور کیا نہیں نکلتا۔ تو یہاں پہ آپ کا بھائی پہنچ چکا ہے کٹنگ والی دکان پہ، اور اب ہم نے کٹنگ والے سے پوچھا کہ بھائی ٹینٹ کرنے کے کتنے پیسے لوگے، تو اس نے کہہ دیا کہ بھائی 1 ریال سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا، اگر آپ اپنی خوشی سے دینا چاہیں تو آپ 2 ریال بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نے اندر کا ماحول چیک کیا اور جا کے بیٹھ کے کٹنگ کے لیے سیٹ کے اوپر۔ اب یہاں پہ کیمرہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے یہ کنفرم کیا ہے کہ صحیح آ رہا ہے فیس کہ نہیں۔ اس کے بعد بھائی آئے، انہوں نے ایک ڈسپوزیبل جو ہے وہ شاپر کھولا اور ڈال دیا اور اس کو گرا لگا دیا تاکہ کسی قسم کے کوئی بال جو ہیں وہ اندر نہ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نہا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے اس نے فل احتیاط کی کہ جسم کے اوپر کوئی بال نہ لگے اور مجھے نہانا نہ پڑے، کیونکہ یہاں پہ پانی بہت گرم آتا ہے تو ہم سال میں صرف ایک ہی دفعہ نہاتے ہیں۔ یہاں پہ بھائی نے ایک لیا ریزر اور اس کے اندر بلیڈ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ڈسپوزیبل ریزر یوز کرو، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کے بال کنڈوں کی طرح ہیں تو ڈسپوزیبل ریزر جو ہیں وہ تو 5-7 لگ جائیں گے ان کو شیو کرتے کرتے۔ تو پھر میں نے اسے کہا چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہی والا ریزر یوز کر لو، بس بلیڈ نیا لگا لینا۔ تو اس نے کہا بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، یہ ریزر بھی نیا ہے اور بلیڈ بھی میں نیا ہی لگا رہا ہوں، ویسے تو آپ کے بال جو ہیں ان کو تو چھری سے کاٹنا پڑے گا، جو بکرا ذبح کرنے والی چھری ہوتی ہے، پر پھر بھی میں جو ہے ریزر یوز کر رہا ہوں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اب یہ بھائی نے ریزر میں بلیڈ ڈالنے کے لیے بلیڈ کو توڑا اور بلیڈ ڈال دی، اور میں بڑے افسوسناک انداز میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بچے کچھ جو بال ہیں وہ بھی اب ختم ہو جانے ہیں، اور اب جو ہے وہ بھائی ریزر میں بلیڈ ڈال کے اس کو ڈٹول سے صاف کر رہے تھے۔ اب انہوں نے پانی لگانا شروع کیا تاکہ میرے کنڈوں جیسے بال جو ہیں وہ کچھ نرم ہو جائیں اور ان کو چھیلنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ انہوں نے فل پانی لگایا اور بالوں کو اچھی طرح گیلا کیا، اتنا گیلا کیا کہ پانی جو ہے وہ گردن سے ہوتا ہوا سارا کمر سے ہوتا ہوا نکر تک چلا گیا، اور پھر ان دی اینڈ میں نے انہیں کہا بھائی تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھو یار، سارا جسم گیلا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجبوری ہے، اس کے بغیر جو آپ چھیلے نہیں جاؤ گے۔ تو پانی لگانے کے بعد اس نے اچھی طرح سر پہ پانی جو ہے جذب کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح سے یہ دوانا جو ہے نرم ہو جائے، اور منہ پہ آیا ہوا پانی انہوں نے صاف کیا کیونکہ انہیں پتہ تھا ویڈیو بن رہی ہے۔ منہ سے پانی صاف کرنے کے بعد بھائی نے بلیڈ پکڑا اور ساتھ ٹیشو لیا، ٹیشو پیچھے رکھا تاکہ جو وہ کٹنگ کریں اور وہ ساتھ ساتھ ادھر ٹیشو پہ رکھتے جائیں، بال رکھتے جائیں، مونڈ کے میرے بال ٹیشو پہ رکھتے جائیں۔ اور یہاں پہ بھائی نے بلیڈ لگایا پر ریزر نے چلنے سے انکار کر دیا، تو پھر بھائی نے کیا کیا، کینچی سے پہلے ٹک لگایا، کینچی سے ٹک لگا کے پھر انہوں نے جو ہے مونڈنا شروع کیا، اور یہاں پہ آپ کے بھائی کی جو ٹنڈ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بھائی نے بلیڈ سے ٹنڈ کرنا سٹارٹ کر دی تھی، اور ٹنڈ کرتے ہوئے ان کو اندازہ ہوا کہ سر میں اتنی گرمی ہو چکی ہے کہ گرمی کی وجہ سے دانے نکلے۔ میں نے انہیں کہا بھائی خشکی تو نہیں ہوئی؟ وہ کہتے نہیں بھائی خشکی نہیں ہے، پر پہاڑ جیسے دانے آپ کی ٹنڈ میں موجود ہیں۔ پھر ہم نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی اور میں نے پیچھے سے دیکھا کہ کہیں ٹک تو نہیں لگا، کیونکہ ٹنڈ کروانے کے بعد ہوا لگ رہی تھی ٹھنڈی، اور ایسے فیل ہو رہا تھا جس طرح ٹک لگ گئی اور خون نکل رہا ہے ٹنڈ کے اندر سے۔ پھر ان کو میں نے قلم کا بتایا کہ بھائی قلم جو ہے نا تھوڑی ترچھی رکھنی ہے آپ نے، تاکہ وہ نا فل سٹائلش قسم کی لگے قلم، اور ایسے لگے کہ میں بہت ہی کسی پروفیشنل لائن سے کروایا ہے۔ اور یہ جو حصہ تھا یہاں پہ یہ کیمرہ آگے کیا ہے، سیلفی لی ہے تاکہ ہم اپنا یوٹیوب میں جو تھمب نیل ہے وہ لگا سکیں اور آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں۔ یہ جو اینڈ پہ بال بچ گئے تھے یہ میں نے ان کو کہا تھا چھوڑ دیں اسٹائل کے طور پہ، پر انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ پہلے ہی اتنے زہر لگ رہے ہو، فائدہ نہیں ہے، یہ بال چھوڑ دوں گا تو اور زہر لگو گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایک دوسرے سے فل جو ہے وہ گپیں ماری، پوچھا آپ کون سے فلیٹ میں رہتے ہیں، آپ کے فلیٹ کا کرایہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو ادھر
چنگی امر سدو فلیٹ پہ رہتا ہوں اور ڈیلی فلائٹ لے کے یہ عمان آتا ہوں صرف آپ جیسے لوگوں کو مونڈنے کے لیے. اور جو سر میں آپ کے دانے ہیں ان دانوں کے لیے میں آپ کو ایک ٹیوب دوں گا. آپ نے وہ ٹیوب لگا کے ڈیلی چھتر مارا کرنے تاکہ آپ کو سکون ملے ان دانوں سے نجات ملے. میں نے کہا نہیں بھائی آپ رہنے دو, تو یہ جو کام ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے 2-3 جگتیں ماری میری ٹینڈ کرنے کے بعد. میں نے ہنسی خوشی جگتیں برداشت کی اور بعد میں انہیں کہا بھائی یہ 3 جگتیں جو ہیں اب آپ کو 500 پیسے کی پڑیں گی اور میں ٹینڈ کروانے کا صرف آپ کو جو ہے 500 پیسہ دوں گا, میں 1 ریال نہیں دوں گا. تو ان کے ہاتھ میں بلیڈ تھا, میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو پیسے پورے دے دیے.